تھوڑا قریب رکھ کے بولنا پھر آواز سے. اب تو ہیلو ایوری بڈی, آئی ہیو میٹ ایوری بڈی بٹ از ہیلو. کل میں نے جب لکھنے کے لیے بیٹھی, زیادہ تر ویسے سوچی تھی ایک ہفتے سے کہ کیا لکھنا ہے, لیکن کل جب میں لکھنے بیٹھی تو میں نے یہ چیز کافی فورسی کی کہ ہم لوگ کافی چیزوں پہ بات کر چکے ہوں گے جب تک میرا نمبر آئے گا, تو میں نے کوشش کی کہ اس کو اوائڈ کروں, لیکن پوری طرح نہیں ہو سکا میرے خیال میں. ابھی بھی میں نے جو آج کے لیے موضوع چنا, اس میں نے کہا کہ میں گرین زون دوستی پہ بات کروں گی. تو میں شروع کرتی ہوں. آج میں اس کتاب پرسکون زندگی کی طرف 7 قدم کی رونمائی کی خوشی کے موقع پر سمر اشتیاق, خالد سہیل اور گرین زون کمیونٹی کو مبارکباد دینا چاہوں گی. ان تمام لوگوں کی دلچسپی اور محنت نے گرین زون کے فلسفے کی بنیاد پر ایک خواب تعبیر کیا اور پھر اس کو کتاب کی صورت میں اس کی تعبیر بھی پیش کی. گرین زون کا سلسلہ کیسے شروع ہوا, کیسے آگے بڑھا اور کیسے ذہنی سکون کی تلاش میں لوگ اس میں شامل ہوتے چلے گئے, اور اس فلسفے کے بارے میں نے کیسے جانا, کس طرح اس میں شامل ہوئی اور اس کو کہاں اور کیسے آگے بڑھایا. اس طویل کہانی سے آپ اس کتاب میں بڑی اچھی طرح سے متعارف ہو سکتے ہیں, خاص کر وہ ذکر جب میں نے گرین زون کو ساؤتھ افریقہ میں اپنی خواتین دوستوں کے ساتھ آزمایا اور دلچسپ نتائج حاصل کیے. اس کتاب میں ان خواتین کی اپنی ڈائریز ہیں جو کہ اس وقت انہوں نے تجربہ کیا تھا. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, اس کتاب کے دونوں مصنفین میرے قریبی دوست ہیں اور ہم نے گرین زون پر ساتھ کام کیا ہے, جو کہ یقیناً میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اس لیے آج میں گرین زون دوستی پر زیادہ بات کرنا چاہوں گی. سہیل صاحب سے دوستی کے قصے تو شاید آپ نے سنے ہوں گے کہ ہم لوگوں نے مرد اور عورت کی دوستی پر پہلے ایک سیمینار کیا اور پھر اس پر خطوط کی سیریز کی تھی, جس پر کافی زبردست بحث مباحثہ ہوا تھا. میرے خیال میں وہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ ہم کمیونٹی میں اس موضوع پر بات کریں. سہیل صاحب سے ملاقات سے پہلے میں نے ان کی ایک کتاب پڑھی تھی, لو, سیکس اینڈ میرج. وہ کتاب مجھ کو بڑی بر وقت ملی تھی, کیونکہ اس کتاب میں بہت سے ایسے سوالات کے جوابات تھے جن کو میں تلاش کر رہی تھی. اس کتاب میں بہت سی معیوب سمجھی جانے والی باتوں کو بہت آسان لفظوں میں قاری کے لیے سلجھا دیا گیا تھا. میں جو اس وقت کینیڈا میں نئی آئی تھی اور اپنے مزاج کے دوست ڈھونڈ رہی تھی, تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کتاب کے مصنف سے نہ صرف ملوں گی بلکہ اس سے دوستی بھی کروں گی. مگر اس کتاب میں تحریر تھا کہ میں مشرقی عورتوں سے دوستی نہیں کرتا, کیونکہ کچھ دنوں میں ان کا بھائی, باپ, بیٹا یا شوہر پیچھے آ جاتا ہے. جب میری سہیل صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ میرے پیچھے کوئی مرد نہیں آئے گا. اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے نہ صرف اپنا وعدہ پورا کیا بلکہ سہیل صاحب کا مشرقی عورتوں سے دوستی پر اعتماد بحال کیا. اس کے بعد سہیل صاحب کے ساتھ میں نے کافی پروجیکٹس پہ کام کیا, جس میں ترجمے اور گرین زون کے پروجیکٹ شامل ہیں. اس کے علاوہ جلی ہوئی سگریٹ اور عین عورت کی بحث شاید آپ کو یاد ہو. سہیل صاحب نے میرے لیے دوست کے ساتھ ساتھ مینٹور کا بھی کردار ادا کیا اور مجھے تھراپسٹ بنا کے ہی چھوڑا. سمر سے دوستی سمجھیے 3 دہائی سے زیادہ کی بات ہے. اب سمر کا تذکرہ ہے. سمر سے دوستی سمجھیے 3 دہائی کی سے زیادہ کا قصہ ہے. میں نے کراچی یونیورسٹی میں پڑھائی اور تھیٹر میں حصہ لینا ایک ساتھ شروع کیا. صبح کو یونیورسٹی جاتی اور شام کو تھیٹر کی ریہرسل میں حصہ لیتی. اور ابھی 1-2 دن ہی ہوئے تھے تو یونیورسٹی میں کلاس سے باہر نکل رہی تھی تو باہر کچھ لڑکیاں کھڑی تھیں. ان میں سے ایک لڑکی میری طرف بڑھی اور مجھ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے. میں اور تم تو ایک ساتھ ریہرسل کرتے ہیں شام کو. اس وقت سمر نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا وہ پھر کبھی نہیں چھوڑا. اس نے مجھے اپنی انتہائی شرارتی دوستوں کے گروپ میں شامل کر لیا. دن بھر ہم لوگ شرارتیں کرتے اور شام کو سنجیدہ تھیٹر. سب سے اہم چیز جو میں نے سمر میں دیکھی کہ جس زمانے میں لڑکیاں رومانوی رشتوں کی تلاش میں ہوتی ہیں, سمر دوستی کو رومانوی رشتوں پر فوقیت دیتی تھی.
जिस ज़माने में लड़कियां अपने लिए दूल्हे तलाश कर रही होती हैं, समर कैरियर, बिजनेस और नौकरी कर रही होती थी। मेरे अतराफ में उस जैसे मेहनत को इज्जत देने वाले लोग बहुत कम ही थे। ये बातें मेरे लिए इसको दूसरी लड़कियों से मुमताज़ बनाती थी। समर के इस शऊर को वक्त और ज़माना कभी नहीं बदल सका। हमारी ज़िंदगी का अगला एक्ट कनाडा में शुरू हुआ। यहाँ समर की दोस्ती ने मेरे लिए मैके की जगह ले ली। समर शायद कनाडा में वो वाहिद फर्द है जो मुझे मेरे घर के नाम फरहत से पुकारती है। वो ग्रीन जोन दोस्त की तरह हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही। खुद शनासी की कमी के लम्हात में वो मेरे लिए आईना बन गई। फरहत तुम आईटी मत पढ़ो, तुम सोशल वर्क पढ़ो। फरहत तुम बहुत गौर से बात सुनती हो, तुम थेरेपी पढ़ो, उसमें काम करो। हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और सिखाया, साथ भी ग्रो किया और अलग अलग भी। हमारी दोस्ती में मोहब्बत, सच्चाई और बहस मुबाहिसे ने बहुत सेहतमंदाना किरदार अदा किया और उसने हमारी दोस्ती को ग्रीन जोन में रखा। मुझे खुशी है कि आज उसकी किताब की रोनमाई है और मुझे यकीन है कि इसकी तख्लीकी सलाहियतों और कलम में अभी बहुत जोर बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत नवाजिश ज़हरा नकवी साहिबा। इससे पहले कि मैं समर इश्तियाक को दावत दूँ, एक अबरार साहब आप आगे आ जाए, क्योंकि आप वहाँ गए तो वो बातें करने लगे। आप उनको अकेला छोड़ दें, रफ़ीक साहब को। अबरार साहब आप आगे आ जाए या उनसे बात करें। आइंदा से रफ़ीक साहब हम आपको सबसे आगे स्टेज पे बिठाया करेंगे, मुस्तकिल स्टेज पे। ये नहीं चाहे तो एक जैसे हमने डैनी को, जो आपके बच्चे हैं वो फैमिली ऑफ द हार्ट ना, नौजवानों को, बच्चों को एक तरह से अप्रिशिएट करते हैं। जैसे मैंने डैनी की बात की, वो हमेशा बहुत ही अफेक्शनेट बच्चा है और बहुत प्यार अपना ये से मिलता है। इसी तरह ये जूबी और माँ की भी एक बेटी है ईडन, वो भी आज आई है और उसने कुछ कहना नहीं, वो कुछ कहती नहीं, खामोश रहती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि समर में यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम था जिसमें सारी दुनिया से चंद लोग चुने गए और इसको चुना गया, और ये न सिर्फ इसने उससे ग्रेजुएट किया बल्कि 100% मार्क्स लिए। और उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज मैं इस सेमिनार के बाद ईडन को, हुमा को और जूबी को डिनर पर ले जा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक्नॉलेज करना चाह रहा था, अगर ये बहुत शर्माती हैं कि हम वी वांट टू sort of congratulate you on your wonderful success. अब हम समर इश्तियाक की तरफ आते हैं। जैसे कि दोस्तों ने कहा कि इस